ہم یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسائل کو دنیا کے مسائل کے اندر رکھ کے اس تناظر میں عالمی اور خطے کے تناظر میں رکھیں، اور اس وقت دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے یہ 100 سال بعد آئی ہے کہ دنیا کے بڑے اتحاد جو کہ فرسٹ ورلڈ وار سے آپ کہہ لیں کہ جو بنے تھے، اور جو ویسٹ کا اٹلانٹک کے دونوں ممالک کا، امریکہ کا اور ویسٹ کے ساتھ جو یہ تانے بانے جڑے تھے، وہ ٹوٹنے جا رہا ہے۔ خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو نیٹو کی فارم میں آیا، اور دوسرے وار سے تو ٹوٹ گئی، پھر سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، مگر جو بھی اس کی حیت تھی وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ نیٹو کے اوپر بہت سوال ہیں کہ ٹرمپ کی پوزیشن لینے کے بعد کہ وہ جو ہے حل ہر صورت میں چاہتے ہیں یوکرین اور روس کے مسئلے کا، اور وہ ڈائریکٹلی روس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ درمیان میں زیلنسکی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساری دنیا نے ٹی وی کے اوپر وہ تماشا دیکھا جو کہ دنیا میں ایسا نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا اب ہوگا، نیٹو کی کیا حیت ہوگی، اس صورت میں رہے گی نہیں رہے گی تو کس فارم میں ہوگی، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نیفٹا جو ہے نارتھ امریکہ کی جو ٹریٹی امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کے درمیان، وہ بھی تقریباً ٹوٹ چکی ہے، اور ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے دنیا بھر میں۔ ٹریڈ وار جس کے اندر ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران جو وعدے کیے تھے اس کے عین مطابق وہ کہتے ہیں جی امریکہ فرسٹ، اور وہ دنیا بھر میں انہوں نے کینیڈا اور میکسیکو پہ تقریباً 25% تک کے جو ہیں وہ ٹیرفس لگا دیے گئے ہیں۔ کینیڈین انرجی پروجیکٹس پہ 10% ہیں۔ جواب میں کینیڈا نے بھی 25% ٹیرف لگا دیے ہیں امریکہ کی پروڈکٹس کے اوپر، اور اسی طرح ہی امریکہ نے بیجنگ کے اوپر جو ہے انہوں نے 15%، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے ان کے اوپر جو ہے سیکیورٹی معاملات ہیں جی وہ اس کے وہ ہے۔ مگر ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے داخلی مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا ہمارا سیکیورٹی کا ایشو بہت ہی ہے۔ یہ کل اور آج جو ہے، کل جو ہے بنو کے اندر جو ہے بنو کینٹ کے اوپر حملہ ہوا، اسے آف کورس جو ہے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ 16 دہشت گرد مارے گئے، ہمارے 5 فوجی جوان شہید ہو گئے، اور خودکش دھماکوں میں 13 شہری بھی بیچارے شہید ہوئے اور 32 زخمی ہوئے۔ اتنا یہ بڑا حملہ تھا کہ اس میں ایک مسجد تباہ ہوئی، رہائشی عمارت بھی تباہ ہوئی، اور 13 بیگنہ شہری بھی شہید اس کے اندر ہو گئے۔ یہ بڑے پیمانے کا بتایا جاتا ہے، حملہ تھا، اس کو کور نیوٹرلائز کر لیا گیا۔ مگر یہ شدت خزدار میں بھی آج واقعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا منڈے والے پیر والے روز جو ہے ایک سوئسائڈ بامبر کلات میں بھی ہوا، پھر جو ہے نارتھ وزیرستان میں 4 سیکورٹی کے ہمارے لوگ شہید ہو گئے، گوادر میں ہوا۔ یہ تقریباً یہ پکس کی ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ 100 جانیں جا چکی ہیں پچھلے مہینے میں، اور جس میں سے 55 کے قریب جو ہے سویلین اموات ہوئی ہیں، اور 47 جو ہیں سیکورٹی افراد شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک سیکورٹی کی معاملہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کہا کہ ان چیزوں کو یہ دنیا بھر جو ہے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہی ہے، اور ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نمبر آزما ہو سکیں۔ جو باہر میں چیزیں چل رہی ہیں، یہ جو میں ٹیرفز کا ذکر کر رہا تھا، اس کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے غور بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہمارے انفارچونیٹلی میڈیا میں اور ہماری پارلیمنٹ میں اور ایک جنرل ڈسکشن میں، ڈسکورس میں اس کا اتنا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ ہم بہت زیادہ آئسولیٹڈ ہو کے بڑی اپنی اندرونی خلفشار، اندرونی معاملات کے اوپر بحث کر رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دلائی جائے۔ آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یونین آف دی جو سالانہ اپنا ایڈریس کرتے ہیں اپنی کانگریس کو، وہ ایڈریس انہوں نے کیا، تو اس کے اندر کچھ خد و خال انہوں نے اپنی پالیسی کے پیش کیے گئے، اور اس کے اندر یوکرین، غازہ، اندرونی معاملات پہ بھی کیے گئے۔ مگر اس کے اندر ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی تعریف کی، پاکستان کا ذکر ہوا، پاکستان کے تعاون کی تعریف، پاکستان کے تعاون کا انہوں نے شکریہ ادا کیا
کہ اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا گیا اور اس کے اندر پاکستان نے اہم رول ادا کیا۔ افغانستان میں 2021 بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ داعش کا کمانڈر شریف الدین افغانستان سے گرفتار، پاکستان نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ بم دھماکے میں 13 امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہ جو داعش کا کمانڈر ہے یہ محمد شریف اللہ عرف جعفر، یہ 13 امریکی کے مارے جانے کے اس میں وہ تھا، ظاہر ہے اس پہ انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے ہاں اس کے لیے اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے امیدیں لگائی ہوئی تھی وہاں سے ایک کال آئے گی، اور حکومت جو ہے اس بات سے کہ وہ جو کال تو نہیں جو ذکر آیا ہے وہ ہمارے حوالے سے حکومت کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور اس لیے پرائم منسٹر شہباز شریف کی بھی اس کے متعلق جو ہیں ٹویٹس آئی ہیں، انہوں نے ان کا ذکر کرنے کا، ان کے شکریہ کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس پہ وہ کیا ہے، اچھی بات ہے کہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، مگر جو ہے وہ آپ اگر مجھے اجازت دیں، چونکہ آپ امریکہ کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں عامر صاحب، تو ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثقلین صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی عامر صاحب۔ جی ثقلین امام جو ہیں یہ میرے کالج کے ہمارے کولیگ بھی ہیں، ہم نے جرنلزم کی ابتدا بھی کی، یہ پاکستان کے تمام جید اداروں میں کام کر چکے ہیں، بی بی سی میں بہت عرصے کام کیا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ثقلین میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو ایک معاملات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں پاکستان کو میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک تقریر تھی، اس میں بڑی چیزوں کا ذکر آیا،